السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ کا معنی ہے باز رہنے والی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما وفات پا گئیں۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہما کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک انصاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفت فرما کر سفر پر روانہ ہوتے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور، فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس عمل پر کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سید فاطمہ رضی اللہ عنہما کو مطالعہ کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر فاطمہ رضی اللہ عنہما حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزارتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئیں۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دورہ اکٹھا دیکھا تھا، وہ
اوجھڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسعود بن محرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یوں ہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ دین اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو، یعنی شوہر کے حق ادا کرنے کے معاملے میں مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو سوکن سے ایاز پہنچنے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایاز پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایازہ پہنچی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بعد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اسی لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بعد میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا، تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، اور میرے یہاں کی اولا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئیں اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی صلح کرا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ ابا جی کا حال پوچھنے آتی ہے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹے بیٹے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی
ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو حضور نے کیا کہا تھا۔ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھا دن اس بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے جیسا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چھپکے سے ان کی کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی، بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک